روکنی چاہیے، خاص کر نماز میں۔ عام حالات میں بھی جمائی لینا پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے اور چھینک رحمان کی طرف سے۔ انسانی کمزوری ہے پھر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کو کرنا، نماز میں بھی آواز نکالنا، یا عام حالات میں بھی منع فرمایا، فلا تقل ہا، اس طرح آواز مت نکالو۔ تو اگر آ ہی جائے تو اس کو منہ کو بند کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ منہ بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ منہ پہ ہاتھ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی جمائی آئے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بھی جمائی آئے منہ پہ ہاتھ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور زور سے آواز نکالنا خاص کر نماز میں یہ بالکل سنت کے خلاف، بلکہ اس میں کراہت ہے۔ ایسی نماز اگر جان کے کوئی کرے گا مکروہ ہوگی۔ یہ شعبان کا بیان چل رہا ہے، فرماتے کہ اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر اجر و ثواب سمجھنا یہ اکابر سے چلا آ رہا ہے، لیکن جاگنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ جتنی دیر عبادت ہو اتنی دیر جاگے، پھر سو جائے تھوڑا سا تاکہ آدمی فریش ہو جائے۔ جس میں افراط و تفریط ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ساری رات جاگنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں، شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اب اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع سنت کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع۔ جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا سجدہ تلاوت، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جمعے کے دن پڑھنا۔ اب اگر کوئی اس کو ہفتے کے اتوار کو پڑھے گا، چلو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اس دن لمبی پڑھ لیں، تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ان صورتوں کو نہیں پڑھے گا، کوئی اور صورت سجدے والی پڑھ لے گا، جیسے 30ویں پارے میں 2 سجدے کی صورت، اس میں سے کوئی ایک پڑھ لے گا جمعے کے دن بھی، تو بھی سنت ادا نہیں ہوگی۔ جو سنت کی شکل ہے اسی شکل میں ادا ہوگی۔ اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں چلے گا، بلکہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اسی کو اختیار کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، آپ کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ کیا حرج ہے کرنے میں۔ حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، نہ کوئی عبارت ایسی ملتی ہے حدیث شریف کی کہ کوئی اس میں فضیلت ہے۔ جو رات بھی محتم بھی شان ہوگی اس میں عبادت ضروری ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ عید کی رات میں ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ عید کی رات میں چند رکعت پڑھ لے، اور جو اس میں جاگے گا قیامت کے دن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ تو اس کی اسی طرح 15 شعبان ہے، لیکن شب معراج کو یہ سمجھنا عبادت کے لیے، یا بہت سے لوگ اور بھی بہت سی راتوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کرام کا فیصلہ یہ کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایت موجود ہے۔ ایک بات ایک آدمی نے سنائی، ایک آپ کو دوسرے نے سنائی، یہ خبر تواتر کی وجہ سے کہاں کہیں نہ کہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے، جب بھی فلانے نے بھی کہا، فلانے نے بھی کہا، فلانے نے بھی کہا، تو یہ 10 آدمی اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حقیقت ہوگی۔ اور ایک آدمی نے کہا ہے اور وہ آدمی بھی غیر
جسے کہتے ہیں مناسب ہے اور اس کا پوری طرح جسے کہتے ہیں ثقہ راوی نہیں ہے، تو پھر اس کو توجہ نہیں دی جائے گی۔ لہذا جب 10 صحابہ سے یہ نقل ہے تو فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام کی روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس کو بدعت کہنا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں حسب مقدرت عبادت کرنا چاہیے جو اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ بہت سے پرچے تقسیم ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگ اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے کرے، جیسے عام حالات میں ہم کرتے ہیں، ذرا خشوع و خضوع سے کرے تاکہ زیادہ وقت لگے۔ ہم لوگ بس 3 دفعہ پڑھنے کو سبحان ربی اعلیٰ سبحان، جلدی کریں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، تاکہ وہی 6 نفل اوابین کی جو عام دنوں میں 10 منٹ میں ہوتی ہے، اس دنوں میں 20 منٹ میں ہو جائے۔ ذرا خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دیکھیں کہ نماز میں کیا مزہ ہے۔ نماز کا مزہ وہیں سے ملتا ہے جہاں آدمی خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا بھی اچھی طرح مانگتا ہے، پھر نماز میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر و مناجات میں کی لذت ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفلی نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن فرماتے میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ ایک بڑی کام کی بات فرماتے تھے کہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے جو چیز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ جنت البقیع جانا روایت سے ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ہر سال نہیں جاتے تھے، ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں ہر جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، ضروری سمجھنا، یہ شب برات کی سنتوں میں سے ہے، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات کی تکمیل نہ ہوئی، یہ اس کو اس درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ۔ لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو، مسواک ہر نماز میں ہے، ہم لوگ کتنے نمازوں میں مسواک کرتے ہیں، جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو چھوڑ دیا امت نے۔ یہی لوگ جو قبرستان جاتے ہیں ان سے پوچھئے کتنوں کے پاس مسواک ہے، مسواک نہیں کرتے۔ جو اصل سنتیں ہیں، داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا کتروانا، پائچے کا اوپر رکھنا، سب سنتوں سے آ رہی، اور صرف ایک چیز کو پکڑ لیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے جو ہے یہ مزاجوں کے اعتدال کے خلاف ہے۔ لہذا جو چیز
نہج پہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی بتائی فجر کی نماز چھوڑنا جائز ہے؟ جو فجر کی نماز روزانہ چھوڑتا ہے وہ بھی ان چیزوں کو، ان مستحبات کو بہت ضروری سمجھ کے کرتا ہے، لہذا پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر وہ سنت ہے جو آپ نے ہمیشہ اختیار کی، جیسے مسواک کی سنت ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کی سنت ہے، یہ آج مسلمان زندہ نہیں کر رہے، اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں مزہ آتا ہے، ہاں چلو بھائی جاگنے کا اچھا طریقہ ہے، جانے آنے میں 2 گھنٹہ لگ جائے گا، قبرستان ویسے بھی جانا نہیں ہوتا، چلو یہ ایک شغل بھی ہو جائے گا، یہ شغل میلے کے سے ہٹ کے اور کچھ نہیں ہے، جا کے کون ہے جو خوشی و خضوع سے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب کرے آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے تو بھی پہنچ جائے گا، ہمیشہ یاد رکھے کہ ایصال ثواب قبر میں نہیں جاتا بلکہ اوپر جاتا روح کو، اللہ کے پاس پہلے جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ پابندی نہ کرو، یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات ادا کر لو۔ انشاءاللہ ابھی آگے چلے گا، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام